جلالہ کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہوں، اس کی فکر میں پڑ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنی بیماریوں سے اور اپنے برائیوں سے غافل رہتے ہیں تو ہر وقت دوسروں کے اوپر ہماری نگاہ رہتی ہے اور دوسروں پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خود ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں۔ تو اگر ہم اپنا جائزہ لیتے رہا کریں، وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیں کہ بھئی میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا عیوب ہیں، میں کن برائیوں کا شکار ہوں، تو پھر دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کا یہ شعر بڑا حکمت والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، رہے اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائی پر نظر پڑ جاتی ہے، آدمی کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے، تو پھر دوسروں کے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں جاتی، آدمی خود اپنے اوپر غور کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہو، خود اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنی بیماری کی فکر کرے گا یا دوسروں کے نزلہ زکام کو دیکھتا بڑھے گا کہ بھئی اس کو نزلہ ہو رہا ہے کہ اس کو زکام ہو رہا ہے؟ وہ تو اپنی فکر میں لگ جائے گا۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ فرماتا ہے کہ علیکم انفسکم، تم خود اپنی فکر کرو، اپنی خبر لو کہ میں کہاں ہوں، اور یہ خبر کیسے لی جائے، کس طرح خبر لیں ہم اپنی کہ ہم میں کہاں خرابی ہے، کہاں خامی ہے۔ اس کا معیار بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم میں۔ دوسری جگہ معیار یہ بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ یعنی اس کائنات میں کی تخلیق کا جو سب سے بڑا شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پیدا فرمایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ان کے زندگی کا ایک ایک فعل تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ عقائد میں نمونہ ہے، وہ عبادات میں نمونہ ہے، وہ معاملات میں نمونہ ہے، وہ اخلاق میں نمونہ ہے، وہ معاشرت میں نمونہ ہے۔ تو اپنا جائزہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے ہو جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کی گئی ہے، آپ کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور سامنے رکھ کر اپنا اس سے موازنہ کریں کہ بھئی میں یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان صفات میں اس کا کوئی شائبہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ مثلا رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ تھا کہ آپ بردبار تھے، حلیم تھے، اور حلیم کے معنی یہ کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ آپ خوش اخلاقی سے، محبت سے، خیر خواہی سے بات کیا کرتے تھے، اور کوئی کتنے ہی غصہ کرنے والے، دوسرا غصہ کتنا بھی کر رہا ہو
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے تھے. حدیث صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صاحب تھے، کسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی اونٹ لیا تھا، اور اس اونٹ کی یعنی وہ اونٹ واجب ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے. آپ نے اپنے ذمے لے لیا تھا کسی وجہ سے، کسی عقد کی بنیاد پر، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ ادا کرنا تھا کسی کا. وہ صحابہ آئے اور آ کر بڑے غصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، میرا اونٹ واپس کرو، میرا اونٹ دو، کیوں دیر لگا رہے ہو وغیرہ، سخت کلامی سے اختیار کی. اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے جو مقام تھا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان کے آپ کی نبوت سے پہلے بھی زندگی ایسی گزری کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ انتہائی نرم ہوتا تھا، اور آپ صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے. دشمن بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتا تھا کہ یہ کبھی کوئی خیانت نہیں کر سکتے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے. نبوت سے پہلے بھی ایسے شخص جس کی ساری زندگی صادق اور امین کی صفات سے لبریز ہو، اس کو ایک آدمی آ کر بھرے مجمع میں اور ڈانٹ رہا ہے، سخت کلامی اختیار کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، ان کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹے. تو صحابہ کرام نے چاہا کہ اس کو کچھ جواب دیں. آپ نے فرمایا رہنے دو، اور یہ فرمایا کہ جس کا کوئی حق ہوتا ہے دوسرے کے ذمے، اس کو کچھ کہنے کی بھی گنجائش ہوتی. ان لصاحب الحق مقالا. اس واسطے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوا کہ وہ بدتمیزی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا رہی تھی. اس بدتمیزی کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو روکا کہ اس کو کوئی برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ صاحب حق ہے، باقی ہمارے ذمہ ایک حق ہے وہ ادا کرنا ہے، تو اس کو کہنے دو. اور پھر یہ فرمایا کہ جتنی قیمت کا اونٹ میرے ذمہ واجب ہے، اس سے زیادہ قیمت کا اس کو ادا کرو. اس کو زیادہ قیمت کا ادا کیا. اب یہ حلم دیکھیے، حلم کی صفت کہ دوسرا غصے کا مظاہرہ کر رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں آپ حلم کا، بردباری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. یہ سنت ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غصے کے مقابلے میں غصہ نہیں، غصے کے مقابلے میں ٹھنڈ، غصے کے مقابلے میں بردباری، اس کے مقابلے میں نرمی. یہ ایک صفت ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور آپ نے ساری زندگی اس کے اوپر عمل کیا. ایک صاحب سے وعدہ ہو گیا کہ کسی وقت فلاں جگہ پر ملیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کے مطابق جگہ پر پہنچ گئے، کیونکہ وعدہ کیا تھا. وہ صاحب نہیں موجود تھے. آپ وہاں کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ روزانہ جا کر وہیں پر کھڑے رہتے. 3 دن اسی طرح گزارے. 3 دن کے بعد وہ صاحب ٹہلتے ہوئے آ رہے کہ وعدہ کیا تھا فلاں جگہ ملنے کا. ابھی جو شخص 3 دن جس نے وعدہ خلافی کی اور تکلیف دی کہ آدمی انتظار کر رہا ہے اس جگہ کھڑا ہوا، اس کو پرواہ نہیں.
اس کے ساتھ صرف اتنا کہا کہ بھائی تم نے مجھے 3 دن تک انتظار میں کیوں رکھا؟ بس، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی ڈپٹ، نہ کوئی غصہ۔ تو یہ اوصاف ہیں، یہ ہیں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حلم، دعا بھی فرمائی اور اس دعا کی تلقین بھی کی، ہم سب کو تلقین کی، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، کہ اللہ مجھے علم سے میری مدد فرما، علم سے میری مدد فرما، اور وزینی بالحلم، ایک روایت میں اللہم اغننی بالعلم، کہ اللہ مجھے علم میں غنی بنا دے، اور وزینی بالحلم، اور مجھے زینت عطا فرما حلم کے اندر، حلم کے ذریعے، کہ میرے اندر ایسا حلم ہو، ایسی بردباری ہو کہ دوسرے لوگوں کے غصے کے جواب میں ہمیشہ ٹھنڈا رہوں، بردباری کا مظاہرہ کروں۔ اب ہم سب، یہ ایک بس میں نے بیان کیا، ہم سب اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ حلم ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو اس کے معنی یہ کہ ہم عیب دار ہیں، ہمارے اندر عیب، ہمارے اندر خامی ہے، ہمارے اندر خرابی ہے۔ تو جب ہمارے اندر یہ خرابی موجود ہے تو میاں دوسروں کو کیا تم ملامت کرتے ہو جب تمہارے اندر خود موجود ہے یہ خرابی؟ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دنیا کے اندر مشہور، ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ کا دوسروں کے ساتھ خوشگوار انداز میں ملنا اور دوسرے کی گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، کتنا ہی کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا کوئی سخت جواب، گالی کا جواب گالی سے نہیں، ساری زندگی اسی میں گزری، دشمنوں سے بھی سابقہ پیش آیا، کافروں سے بھی سابقہ پیش آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگ بھی ہوئیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر کسی کے لیے سخت کلمات نہیں نکلے۔ آپ کی جو صفات پہلے سے جو کتابیں نازل ہوئی تھی، تورات اور انجیل وغیرہ، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں، ان صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ بیان کی گئی ہے، تورات میں آج بھی موجود ہے، کہ وہ نبی جو آخر دور میں آئیں گے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری نبی جو آئیں گے، جو تشریف لائیں گے، وہ کیسے ہوں گے کہ ان کی بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی، یہ الفاظ موجود ہیں، اور وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے۔ یہ پہلے سے صفت بیان کر دی گئی تھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، تورات میں یہ صفت بیان کر دی گئی تھی۔ اب یہ ایک سنت ہے رسول کریم، تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی جائزہ لے ہر انسان ہم میں سے کہ بھئی میں اس صفت پر کتنا میں عمل کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن فرما رہا ہے علیکم انفسکم، اپنی خبر لو، اپنے حالات کا جائزہ لو اور دیکھو کہ کہاں خرابی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے تمہارے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا ہے، وہ آئینہ کیا ہے؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا کردار، دوسرے لوگوں سے آپ کا معاملہ، یہ سب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دیا۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔
کوئی اور ہو ہم جیسا تو اس کو ڈانٹ کر بھگا دے کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، شفقت سے فرمایا کہ تم جو کام کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی وہ دوسرا تمہاری بیٹی تمہاری بہن کے ساتھ کرے پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا کہ جب تم کئی رشتوں کا نام لیا، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے، تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے، پسند کرو گے؟ ہر چیز ہر ایک کا نام الگ الگ لے کر ہر ایک کے بارے میں کہتا رہا کہ نہیں جی نہیں نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جس کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ بات تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے؟ ٹھنڈک پڑ گئی اس شخص کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اگر اس کو ڈانٹ وانٹ پلاتے کہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کوئی مانگنے کی بات ہے؟ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، محبت پیار سے اس کو سمجھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی۔ تو یہ ساری صفات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب سنت ہیں۔ بے شک بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو ہم الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی ہے، بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے، کرتا پہننا سنت ہے، اور اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اونچے رکھنا سنت ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا اور نکلتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے نکالنا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پہلے رکھنا، بایاں پہلے بعد میں نکالنا، یہ سب سنتیں ہیں بے شک، اور ان میں سے بہت سو پر شاید ہم عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لیکن سنتیں ان میں منحصر نہیں ہیں۔ اصل سنت یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، یہ ساری سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے بس کہنا بھائی ہم تو متبع سنت ہیں، داڑھی رکھ لی متبع سنت ہے۔ بے شک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشی، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بہت سو کو حاصل نہیں ہے، اللہ نے عطا فرما دی، اس کی کوئی بے قدری کرنی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صفات ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک صفت، غصے کے موقع پر آپ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا، دوسروں کی طرف سے طعن و تشنیع اور دوسروں کی طرف سے تکلیف پہنچانے کی صورت میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، آپ اپنی ازواج کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، ان کے کس طرح حقوق ادا فرماتے تھے، یہ ساری سنتیں ہیں۔ اگر خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ جتنا حق اپنے اوپر واجب ہوا اس سے زیادہ دے دی، اس حالت میں جبکہ بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اس حالت میں بھی جب کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوا تو جتنا حق واجب تھا اس سے زیادہ اس کو دیا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا دلی کا ایک پیکر بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری سنتیں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی، سیرت و سنت کی کتابوں میں بھی۔ ان کو آدمی پڑھے اور پڑھ کر ہر سنت کے ساتھ اپنا جائزہ لے، اس سنت پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں جمع کر دی۔
سنتیں جو عبادات سے متعلق ہیں وہ بھی، آپ طہارت میں کیا سنت ہے آپ کی، نماز پڑھنے میں کیا سنت ہے یہ بھی، اور اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں کیا طور طریقہ آپ نے اپنایا ہوا تھا، اس کو جمع کر دیا ہے ایک کتاب میں۔ یوں تو اور بھی کتابیں بہت ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں زیادہ جامعیت کے ساتھ وہ کتاب آپ ہم میں سے ہر ایک سامنے رکھ لیں۔